یہ دنیا جو ہے نا سادہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے بنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے تو دنیا داری تو سیکھنی ہی ہوگی، ورنہ لوگ یہ دنیا آپ کو روند کر آگے نکل جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 10 اصول ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ ہوشیار، سمجھدار اور عقل مند بن سکتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ سب سے پہلا جو اصول ہے نا، لوگوں کی اصلیت کو جاننا سیکھیں، ان کے الفاظ سے نہیں، ان کے رویوں سے۔ دنیا داری کا جو سب سے پہلا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ لوگ اکثر اپنے مفاد کے لیے میٹھے بول بولتے ہیں، لیکن ان کا اصل چہرہ جو ہے نا ان کے رویوں میں جھلکتا ہے۔ تو اس لیے الفاظ پر کبھی مت جائیں، ان کے رویے دیکھیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں ایسے رشتہ دار، کولیگز یا یہاں تک کہ دوست بھی ملتے ہیں جو صرف ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ بھی آپ کی خوبیوں کو جان کر آپ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر انکار کر جاتے ہیں۔ اس لیے مشاہدہ، تجربہ اور صبر سے انسان کو پرکھنا سیکھیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیں۔ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر انسان کو اپنی زندگی میں نا جگہ دے دیتے ہیں۔ دنیا دار بننے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ صرف وقتی ہوتے ہیں، کچھ صرف مفاد کے لیے اور کچھ واقعی خالص ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو اگر ایک عورت اپنے دل کی ہر بات ہر رشتہ دار یا پڑوسن کو بتا دیتی ہے نا تو جلد ہی اس کی کمزوریوں کو سب کے سامنے لے آئے گی، جس سے بھی اس نے وہ باتیں شیئر کی ہیں۔ جس دل کا ہر دروازہ کھلا ہو وہاں چور آتے ہیں۔ اس لیے محبت سب سے کرو، بھروسہ کم سے کرو اور راز کسی سے نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ نرمی کے ساتھ حدیں مقرر کریں، ورنہ لوگ آپ کی زندگی میں گھس آئیں گے۔ دنیا داری کا یہ ایک اہم سبق ہے کہ باؤنڈریز رکھنی بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا دوست۔ جتنا آپ اپنے وقت، عزت اور جذبات کی حفاظت کرتے ہیں نا اتنا ہی آپ کی عزت باقی رہتی ہے۔ اگر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کریں گے نا تو کوئی آپ کے جذبات، آپ کے وقت، آپ کی عزت کی قدر نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے یعنی زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اسی طرح کسی کو بھی اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہ دو کہ وہ آپ کے جذبات پر اکڑنے لگے۔ چوتھے اصول کی طرف آتے ہیں، خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ کم بولیں لیکن وزنی بولیں۔ سمجھدار اور دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں نا فضول باتوں میں کبھی نہیں الجھتے۔ وہ زیادہ سننے والے ہوتے ہیں اور کم بولنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جب الفاظ کم ہوں گے نا تو غلط فہمیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ گھر میں ایک عورت جو ساس کی ہر بات کا جواب دیتی ہے نا جلد ہی بدتمیز مشہور ہو جاتی ہے، اور جبکہ وہی عورت جو اگر خاموشی سے بات کو سنبھالے تو عزت پاتی ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ احسان کرو لیکن حساب رکھو، دل بڑا رکھو لیکن آنکھیں کھلی رکھو۔ دنیا دار ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت دل ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ عقل مند ہو جائیں۔ کسی کی مدد کریں، ضرور کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کون بار بار آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کون آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ویسے ہی تم بھی کرو، لیکن اسلام میں نیت اور احتیاط دونوں لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں پر احسان کرتے جائیں یا جو آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے آپ اس کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں، نہیں، عقل مند بنیں۔ یہی دنیا داری کی بہترین جو ہے نا اصول ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف۔ ہر بات ہر جگہ نہ بتائیں، خود کو رازدار بنائیں۔ دنیا داری کا ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپنے کارڈز سب کے سامنے نہ کھولیں۔ بعض اوقات نا لوگ آپ کی باتوں سے حسد کرتے ہیں یا آپ کی پلاننگ برباد کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں نا اپنی زندگی کی ساری باتیں، اپنے لائف کی پلاننگز، اپنے کاروبار کی، اپنی لائف کے اچھی باتیں اور بری باتیں سب کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں
یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو رازدار نہ بنائیں، خود اپنے راز اپنے پاس رکھیں اور اپنی ہر چیز جو ہے نا ہر کسی کو نہیں بتاتے۔ ایک عورت نے اپنے سسرال میں بتایا کہ اس کا شوہر بہت کماتا ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر کسی نے اس سے مطالبات شروع کر دیے۔ آج کے دور میں نا بہت کم مخلص لوگ ہیں یا بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اچھی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ آپ کو افسوس ہے، دکھ ہے، تو کوئی دوسرا بھی اس پر افسوس کرے۔ ایسا کبھی بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ تو اس لیے ہر بات ہر جگہ بتانے سے گریز کریں۔ 7ویں اصول کی طرف آتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ سے بچنا سیکھیں۔ جذبات میں بہہ کر فیصلے مت کریں۔ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں نا، دوسروں کے آنسوں سے متاثر ہو کر خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ جذبات اہم ہیں لیکن حدود کے ساتھ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی دو آنسو بہاتا ہے نا ہمارے سامنے اور اپنی کوئی مشکل بتاتا ہے، تو ہم فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، اور پھر چاہے ہم بعد میں مشکل میں پھنس جائیں۔ کسی کی بھی ہیلپ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے، آپ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس جائیں گے۔ مدد کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو کسی مشکل میں پھنسا دیتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا ہمارے لیے ایسے کرے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ جذبات میں بہہ کر کبھی فیصلے مت کریں کہ آپ کو کوئی رو کر آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور آپ فوراً اس کے جذبات میں بہہ کر فیصلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ کرنے کے لیے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ ایسا کبھی مت کریں۔ جیسا کہ اکثر آج کل گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کنڈیشن لگاتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے دے دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، یا یہ ایسا کر دو ورنہ میں ایسا کر دوں گی، تو اس میں نا آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ بالکل بھی اس بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہر بار ایسا ہوتا ہے نا تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ ایموشنل بلیک میل ہے۔ اب آتے ہیں 8ویں اصول کی طرف، دھوکے سے سبق سیکھیں، انتقام نہ لیں، عقل استعمال کریں۔ دھوکہ دینا نا اس دنیا کا کام ہے، لیکن ہر دھوکہ آپ کو سکھا کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو ان زخموں کو سبق بنا کر آگے بڑھ جاتا ہے، ان زخموں کو لے کر بیٹھ نہیں جاتا، اپنی زندگی کو روگ نہیں لگا لیتا۔ کسی نے دھوکہ دیا ہے، اس سے سبق سیکھیں کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا اور اس انسان سے فاصلہ رکھوں گا اور آگے بڑھ جائیں اپنی لائف میں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں، اور جب بیہودہ باتوں سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی آپ سے غلط بات کرے تو آپ خاموشی سے گزر جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے۔ اب آتے ہیں 9ویں اصول کی طرف، اپنی عزت خود کریں، لوگ خود عزت کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ بار بار خود کو نیچا دکھاتے ہیں نا، لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنی حد سے زیادہ قربانی دیتے ہیں، تو لوگ آپ کو کمتر سمجھیں گے، کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ میری کوئی عزت نہیں۔ آپ بار بار معافی مانگ کر خود کو نیچا دکھاتے ہیں دوسروں کے سامنے، آپ بتاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان تو بہت جلدی ڈر جاتا ہے، وہ پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب معافی مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اپنا ہر کام آپ سے آسانی سے نکلوا سکتے ہیں، آپ کو ڈرا کر، آپ کو دھمکا کر یا کسی بھی طرح سے بلیک میلنگ کر کے نا آپ کو آرام سے بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ اپنی عزت جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا، لوگ آپ کی عزت کبھی نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگنا بند کریں۔ اب حد سے زیادہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی اپنی عزت بنانے کے لیے۔ اگر آپ کو کسی کے درمیان اپنی عزت بنانے کے لیے حد سے زیادہ قربانی دینے کی پڑتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ محبت بالکل بھی نہیں ہے، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، صرف آپ کا استعمال کرتے ہیں۔ جو خود اپنی قدر نہیں کرتا نا، دنیا بھی اس کی کوئی قدر نہیں کرتی۔
جب آپ خود آپ کو اہمیت دیں گے، آپ خود باؤنڈری سیٹ کریں گے، لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت نہیں کریں گے، تو لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں گے۔ اب آتے ہیں آخری اصول کی طرف، 10ویں اصول کی طرف۔ وقت پر خاموشی، وقت پر جواب، یہی دنیا داری ہے۔ ہر جگہ خاموش رہنا بھی غلط ہے اور ہر جگہ بولنا بھی غلط ہے۔ دنیا دار انسان وہ ہے جو وقت پہ بات کرے اور وقت پہ خاموش رہے، وقت پہ فیصلہ کرے اور وقت پہ چھوڑ دے۔ وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے جہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ فرض کریں کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ایسی گھر میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، آپ جیسے آپ کی ساس ہی اگر کوئی سخت بات کہہ دیتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت خاموش رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی ہیں آپ ان کی بات کا جواب ہی دیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا لہجہ، ان کا ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ بہترین ہو جائے گا اگر آپ نرم رویہ رکھیں گی۔ لیکن اگر آپ بدتمیزی کے ساتھ جواب دینا شروع ہو جائیں گی تو آپ کا امیج خراب ہو جائے گا اور آپ بدتمیز مشہور ہو جائیں گی اور آپ کی عزت بالکل بھی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی عزت کم کر رہی ہے، جو آپ کے عزت نفس پر چوٹ کرتی ہے، تو آپ کو ضرور اس وقت آپ کو ضرور بولنا چاہیے۔ اس وقت خاموش رہنا جو ہے نا بالکل بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت خاموش رہنا بھی غلط ہے اور ہر جگہ بولنا بھی غلط ہے۔ تو دنیا جو ہے نا سادہ لوگوں کو مار دیتی ہے اور چالاک لوگوں کو سلام کرتی ہے، لیکن اگر آپ دنیا دار ہو جائیں تو نہ آپ کا دل سخت ہوگا نہ عزت کم، بلکہ آپ عقل مند کہلائیں گے، جو دنیا میں بھی کامیاب اور دین میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔